کالو کوے اور گوری کوی کا پکوڑوں کا ڈھابہ تھا۔ بہت ہی اچھا ہوٹل تھا ان کا، بہت زیادہ گاہک آتے تھے، ان کے پکوڑے بہت مشہور تھے۔ وہ اس وجہ سے کہ کالو کوا اور گوری کوی بالکل بھی نکلی چیزیں استعمال نہیں کرتے تھے، گندی چیزیں استعمال نہیں کرتے تھے۔ بیسن وہ اپنے پاس سے ہی پسواتے تھے، اپنی آنکھوں کے سامنے اچھا بیسن اور اچھا گھی استعمال کرتے تھے۔ خالص مسالے گوری کوی خود پیستی تھی، جس کی وجہ سے اس کے پکوڑوں میں ایک الگ ہی ذائقہ تھا، اور بہت زیادہ پرندے وہاں پر اس کے ڈھابے پر آ کر کھانا کھاتے تھے۔ پکوڑوں کے ساتھ نان بھی وہ فری میں دیتا تھا، اس وجہ سے اس کے ہوٹل کی بڑی مشہوری تھی۔ ایک دن کالو کوا اور گوری کوی پکوڑے فرائی کر رہے تھے، گاہک بہت زیادہ تھے۔ اچانک بیسن ختم ہو گیا۔ کالو کوے نے کہا، جاؤ گوری کوی، گھر سے جلدی سے بیسن پیس کے لے آؤ۔ حالانکہ آس پاس بھی بہت دکانیں تھیں، لیکن وہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتے تھے، گندی چیزیں استعمال نہیں کرتے تھے۔ اور پھر گوری کوی آئی اور گھر سے آ کر اس نے بیسن کا تھیلا نکالا اور پیسا اور لا کر کالو کوے کو دے دیا اور کہا، یہ لو کالو کوے، میں لے آئی ہوں۔ کالو کوے نے دوبارہ سے پکوڑوں کا سامان تیار کیا اور پکوڑے بنائے۔ پھر کالو کوے نے کہا، ارے گوری، آج کا کام تو ہو گیا، لیکن پیاز ختم ہو گئی ہے اور وہ مجھے اچھے سے کھیت سے لانی ہے۔ تمہیں پتہ تو ہے میں یہاں سے گلی سڑی پیاز نہیں لیتا۔ میں جا رہا ہوں پیاز لینے کے لیے، تم پیچھے سے دکان سنبھال لینا۔ گوری نے کہا، کالو جی ذرا جلدی آنا۔ کالو کوا پیاز لینے کے لیے نکل پڑا، جو کہ پاس کے گاؤں سے لے کر آتا تھا۔ اچانک ایک پتھر آ کر کالو کوے کے سر پہ لگا اور کالو کوا وہیں پر گر کے مر گیا۔ کسی کو پتہ ہی نہ چلا کہ کالو کوا وہاں پر گر کے مر گیا ہے، اور وہاں پر گوری کوی کالو کوے کا انتظار کر رہی تھی اور دکان چلا رہی تھی اور خالص پکوڑے بنا رہی تھی۔ اور رات کو جب وہ اپنے گھر آئی تو اس کا بیٹا راجو، وہ بھی پریشان تھا کہ ابھی تک بابا نہیں آئے۔ اگلے دن بھی گوری کوی نے دکان سنبھالی اور پکوڑے فرائی کرنے لگی۔ آج بھی گاہکوں کا بہت رش تھا۔ گوری کوی سوچ رہی تھی کہ کیسے میں پتہ کروں کہ کالو کوا کہاں ہے۔ گاہک بہت زیادہ تھے، اکیلے سے اس کو دکان سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ جلدی سے کالو کوا آ جائے اور اس کو اپنا کام سنبھال لے۔ اور پھر وہ وہاں سے نکلی اور اس نے دیکھا کہ ایک چیل ہے۔ وہ بہت پریشان تھی کیونکہ اس کو پتہ چل چکا تھا کہ کالو کوا مر گیا ہے، کافی دن ہو گئے تھے۔ راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک چیل بہت زخمی ہے۔ اس نے چیل سے پوچھا کہ چیل جی، آپ کو کیا ہوا؟ چیل نے کہا، کیا تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگ رہا؟ مجھ سے تو سارے پرندے ڈر رہے ہیں، میرے قریب کوئی نہیں آ رہا، حالانکہ میں بہت تکلیف میں ہوں۔ گوری کوی نے کہا، ارے اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے، آپ تو زخمی ہیں، آپ کو مدد کی ضرورت ہے، آئے میرے ساتھ، میں آپ کی مرہم پٹی کر دیتی ہوں۔ میں تو خود بڑی تکلیف میں ہوں، میرا شوہر مر چکا ہے اور مجھے آج ہی پتہ چلا ہے، اتنے دن میں اس کا انتظار ہی کرتی رہی۔ چیل نے کہا، یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ پھر چیل اس کے ساتھ اس کے گھر آ گیا اور چڑیا نے اس کے زخم کو صاف کر کے اس کو پٹی لگا دی، جس کی وجہ سے چیل بہت خوش ہوا۔ اور چیل نے اسے کہا کہ تم تو بہت ہی اچھی کوی ہو، تم نے مجھے ذرا بھی تکلیف نہیں پہنچائی، حالانکہ میں زخمی تھا اور سارے پرندے مجھ سے ڈر رہے تھے، لیکن اس کے بدلے میں تمہیں ایک بہت اچھی چیز دوں گا۔ اور اس نے کوی کو ایک ہیرا دیا اور کہا کہ اس کو اپنے ہوٹل میں رکھ لینا، یہ تمہیں بہت زیادہ گاہک دے گا، تمہارا ڈھابہ بہت اچھا چلے گا۔ یاد رکھنا، جیسے کام کر رہی ہو ویسے ہی کرنا، کبھی بھی غلط کام نہ کرنا اور گندی چیزیں مت کھلانا، اصلی چیزوں سے ہی کام کرنا، تم ہمیشہ کامیاب رہو گی۔ گوری نے کہا، چیل جی آپ کا بہت بہت شکریہ، میں ایسے ہی کروں گی، کیونکہ مجھے میرے کالو کوے نے یہی بات سکھائی تھی اور میں اس کا کام کبھی بھی برا نہیں کروں گی۔ چیل نے کہا، اگر ایسا کرتی رہی تو تم کامیاب رہو گی۔ اور پھر گوری کوی نے وہ ہیرا اپنے ہوٹل میں اونچی جگہ پہ رکھ دیا اور کام کرتی رہی۔ اس کی دکان پر بہت زیادہ رش رہنے لگا کیونکہ وہ بہت زیادہ محنت کرتی تھی اور اب تو رش بہت زیادہ ہو گیا تھا، گاہک بہت بڑھ گئے تھے۔ پھر گوری کوی نے کالو کوے کی شادی کر دی کیونکہ راجو کوا بڑا ہو گیا تھا اور گوری کوی بوڑھی ہو گئی تھی۔ اس نے کہا کہ راجو کوے، اب میں تمہاری شادی کر دیتی ہوں، مجھ سے اکیلے ڈھابہ نہیں سنبھالا جاتا۔
پھر راجو کوے کی دلہن بھی آ گئی، سندری کوی بہت پیاری لگ رہی تھی دلہن بن کے۔ اور پھر گوری کوی نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب تم لوگ اپنی زندگی انجوائے کرو اور میں اب ہوٹل میں جا کر پکوڑے فرائی کرتی ہوں۔ گوری کوی بوڑھی ہو گئی تھی، اس لیے پکوڑے فرائی کرتے ہوئے وہ چکرا کے گر گئی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ اور پھر راجو کوا اور سندری کوی آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ بے ہوش ہو چکی ہے۔ راجو نے اس کو ہوش میں لایا اور کہا کہ ماں تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، اب تمہیں تھوڑی آرام کی ضرورت ہے۔ گوری نے کہا نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن راجو کوے نے کہا ماں 4 گھنٹے تم اب ڈھابے پر نہیں آؤ گی، تم جا کر آرام کرو گی، میں اور سندری سنبھال لیں گے۔ پھر گوری کوی اڑ کر چلی گئی اور کہا ٹھیک ہے، میں 4 گھنٹے آرام کروں گی، تم اور سندری کام سنبھال لینا۔ اور اس کے جانے کے بعد راجو کوے اور سندری کوی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم سارا کام خود ہی سنبھال لیں گے۔ اب گوری کوی 4 گھنٹے آرام کرتی اور راجو کوا اور سندری کوی ہوٹل پر کام کرتے۔ گاہکوں کا رش ابھی بھی بہت تھا۔ ایک دن اسی طرح بیسن ختم ہو گیا تو راجو کوے نے سندری کوی سے کہا کہ جاؤ جلدی سے گھر سے بیسن پیس کر لے آؤ۔ لیکن سندری کوی نے کہا ارے راجو جی چھوڑیے نا، کیا ضرورت ہے، باہر کی دکانیں ہیں وہاں سے بیسن لے آتے ہیں۔ راجو نے کہا ہاں یہ بھی ٹھیک ہے۔ پھر سندری کوی دکان سے بیسن لے آئی اور راجو نے اس کے پکوڑے بنا کر گاہکوں کو دے دیے۔ گاہکوں نے پکوڑے تو کھا لیے اور کوئی بات نہیں ہوئی، کیونکہ کسی بھی چیز کا رزلٹ اسی دن تو پتہ نہیں چلتا نا، آہستہ آہستہ ہی پتہ چلتا ہے۔ گاہک پکوڑے کھا رہے تھے لیکن ان کو کسی چیز کا احساس نہیں ہوا۔ گھر آ کر راجو کوے نے گوری کوی سے کہا کہ ماں آج بیسن ختم ہوا تو ہم نے دکان سے لے لیا کیونکہ گھر دور تھا۔ ماں نے کہا آج تو ہو گیا لیکن آئندہ ایسا مت کرنا کیونکہ تمہارے بابا کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ راجو کوے نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد اکثر ایسا ہونے لگا کہ راجو کوا دکان سے ہی چیزیں لینے لگا اور انہوں نے چھوڑ دیا گھر کی ساری چیزوں کو، جس کی وجہ سے ان کی دکان پر بہت رش کم ہو گیا۔ ایک دن سندری کوی چیل سے ملی اور کہا کہ میری دکان پر بہت کم رش ہو گیا ہے کیونکہ میری بہو اور میرا بیٹا اب دکان پر ملاوٹ والی چیزیں استعمال کرنے لگے ہیں۔ چیل نے کہا میں نے تمہیں پہلے ہی منع کیا تھا، یہاں پر تو میرا ہیرا بھی کام نہیں آئے گا، جب تک تم دوبارہ صحیح نہیں کرو گی کچھ نہیں ہو سکتا، جاؤ اور خود ڈھابہ سنبھالو اور اصلی والی چیزیں استعمال کرو، لوگوں کو اچھا کھلاؤ گی تو تمہیں رزلٹ بھی اچھا ملے گا، تبھی میرا ہیرا بھی کام کر سکے گا، ورنہ سب نقصان میں رہیں گے۔ گوری کوی نے کہا ارے چیل جی میں کیا کروں، میری بہو اور میرا بیٹا اب میری چلنے نہیں دیتے۔ لیکن چیل نے کہا انہی کی بھلائی ہے، انہیں جا کر بتاؤ، ان کو بھی احساس ہو رہا ہوگا کہ گاہک کتنے کم ہو گئے ہیں۔ پھر گوری کوی آئی ہوٹل میں اور اس نے نئے سرے سے کام کو شروع کیا اور اصلی خالص چیزیں پیسنے لگی، بیسن بھی پیسا اور مسالے بھی پیسے اور اپنی بہو سے بھی کہا کہ خالص چیزیں دھو کر استعمال کرو۔ پھر ایسا ہی ہوا اور گاہکوں کا رش بڑھنے لگا، پہلے سے زیادہ گاہک آنے لگے اور ان کا کھانا پہلے سے بھی زیادہ مشہور ہو گیا۔ تو پیارے بچوں یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں۔